سوچ کے دیکھیے، پاکستانی فوج غزہ میں مارچ کر رہی ہو، لیکن جنگ کے لیے نہیں، امن کے لیے، ایک ایسے پیس مشن کے ذریعے جو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن یہی آئیڈیا اب فارملی ڈسکس ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 پوائنٹ غزہ پیس پلان کے تحت، جو انہوں نے واپس پاور میں آتے ہی اناؤنس کیا۔ واشنگٹن، کائرو، ابوظہبی اور اسلام آباد سب کوائٹلی ڈسکس کر رہے ہیں ایک نئے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یعنی ISF کو، جس کا کام ہوگا غزہ کو سیکیور اور ری بلڈ کرنا۔ مگر پاکستان کے اندر سوال اٹھ رہا ہے، کیا ہمیں جانا چاہیے؟ تو یہ پلان اصل میں ہے کیا؟ ٹرمپ کے 20 پوائنٹس میں سب سے اہم بات یہ ہے، ایک امیڈیٹ سیز فائر، اسرائیلی فوج کا اسٹیج وڈرول اور ایک ملٹی نیشنل ISF جو غزہ میں امن قائم کرے، ویٹرک پیلسٹینین پولیس کو ٹرین کرے اور ریکنسٹرکشن سٹارٹ کرے۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ نے آلریڈی انڈونیشیا، ایجپٹ، UAE اور آذربائیجان سے ٹروپس کنٹریبیوٹ کرنے کی بات شروع کر دی ہے، لیکن خود US اپنے سولجرز نہیں بھیج رہا۔ سیدھا مطلب ڈپلومیسی واشنگٹن کرے گا، مگر گراؤنڈ پہ کام دوسری کنٹریز کریں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ سمپل، پاکستان ہمیشہ سے اپنے آپ کو پیلسٹینین کاز کا سپورٹر سمجھتا آیا ہے۔ اگست 2025 میں اسلام آباد نے خود UN کے پلیٹ فارم پہ غزہ کے لیے ایک انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس کا آئیڈیا پروپوز کیا تھا، اور اب ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ اگر مسلم کنٹریز مل کر یہ مشن لیڈ کرتی ہیں تو پاکستان کو بھی مومنٹ آف پرائڈ سمجھ کر کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ڈپلومیٹک ٹرمز میں دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک موقع ہے اپنی پیس کیپنگ کریڈینشلز اور ریجنل سٹینڈنگ دونوں کو مضبوط کرنے کا، ایک مورل ڈیوٹی بھی ہے اور ایک فارن پالیسی اپرچونٹی بھی۔ مگر بات اتنی سیدھی نہیں ہے، اس ڈیسیژن کے اندر کئی لیئرز ہیں۔ سب سے پہلا، لیگل اور انسٹیٹیوشنل مسئلہ۔ فارن منسٹر اسحاق ڈار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان بنا UN مینڈیٹ کے کوئی ٹروپ نہیں بھیجے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جو واشنگٹن ڈاکیومنٹ ہے وہ اصل ڈرافٹ سے ڈیفرنٹ ہے جو پاکستان نے نیگوشیٹ کیا تھا۔ دوسرا، ڈومیسٹک پالیٹکس۔ اپوزیشن خاص کر PTI کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے بغیر ایسی ڈپلائمنٹ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی سیکرٹ ڈیسیژن ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا، پبلک پرسیپشن۔ اگر پاکستان غزہ میں فوج بھیجتا ہے تو لوگ اسے کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیا یہ پیلسٹینینز کی مدد سمجھی جائے گی یا پھر US اسرائیل الائنمنٹ؟ یہاں آپٹکس بہت ڈیلیکیٹ ہیں۔ اور پھر آپریشنل رسک بھی ہے، غزہ ابھی بھی والیٹائل زون ہے، پولیس ٹرین کرنا، بارڈر سیکیور کرنا، سب کچھ ڈینجرس انوائرمنٹ میں ہوگا۔ اور سب سے ٹرکی پارٹ، پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا، تو اگر کوارڈینیشن گراؤنڈ پہ چاہیے ہو تو وہ ڈپلومیٹکلی کیسے مینج ہوگی؟ فی الحال اسلام آباد نے کوئی فائنل ڈیسیژن اناؤنس نہیں کیا۔ گورنمنٹ نے پیس پلان کو پرنسپل میں سپورٹ کیا ہے، لیکن میجر ریزرویشنز کے ساتھ۔ فارن منسٹر اسحاق ڈار نے کھل کے کہا، یہ 20 پوائنٹس جو ٹرمپ نے ریلیز کیے ہیں وہ ہمارے نہیں، ان میں چینجز کیے گئے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی ڈور اوپن ہے، مگر صرف تب جب UN اپروول، مسلم کنسنسس اور ڈومیسٹک کنسلٹیشن صاف ہو۔ مگر اس دوران میڈیا اور اپوزیشن دونوں نے ڈیبیٹ گرم کر دی ہے۔ اگر پاکستان جوائن کرتا ہے تو وہ ایک لیڈ مسلم کنٹریبیوٹر بن سکتا ہے غزہ کے ریکنسٹرکشن میں، ایک ڈپلومیٹک ون۔ اگر دور رہتا ہے تو اپنی ٹریڈیشنل سٹانس پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن ریجنل انفلوئنس لوز کر سکتا ہے۔ دونوں صورت میں یہ فیصلہ پاکستان کے لیے ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا، مورل سالیڈیرٹی، اسٹریٹجک انٹرسٹ اور پولیٹیکل ریالٹی کے بیچ ایک فائن بیلنس، کیونکہ غزہ کے پوسٹ وار فیوچر میں پاکستان کا اگلا قدم صرف ملٹری نہیں ہوگا، ہسٹورک ہوگا۔